شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں کیونکہ چینل کی ہاف انکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے تمام صحابہ کے نام کا مستحق لوگوں تک وہ حصہ پہنچاتی ہوں، اور نیکی کے اس کام میں آپ بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں، چینل کو سبسکرائب کر کے، سٹوریز کو لائک اور میسج کر کے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ضرور پڑھا کریں، 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک بے معنی ترجمہ پڑھیں، یہی ہماری مشکلوں کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حل ہے۔ ایمان تبھی مکمل ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کی جائے گی۔ یہ میرا اچھا میسج ہے اپنے لسنرز کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی صدف نے شیئر کی ہے۔ صدف کہتی ہیں کہ وہ کراچی گلشن معمار میں رہتی ہیں اور ادھر کا ایک خوفناک گھر جس کا انہوں نے ہاؤس نمبر بھی بتایا، ہاؤس نمبر 4، لیکن وہ کس بلاک میں ہے یہ انہوں نے مینشن نہیں کیا۔ وہ کہتی ہیں ایک ایسے خاندان کی دل خراش کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے اور وہ ہمارے گھر کے سامنے ہی رہتے تھے۔ وہ سب سے بہت پیار کرنے والے اور بہت شفقت کرنے والا خاندان تھا۔ ان کے کبھی بھی کسی کے ساتھ محلے میں لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی تھی تو وہ لڑائی سے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے اور کسی کو تنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ صدف کہتی ہیں کہ وہ جو لڑکی تھی وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی اور ان کے گھر اکثر میں جایا کرتی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے میرے پیرنٹس نے ان کے گھر جانے سے روک دیا کیونکہ ان کے اوپر بہت شدید کالا جادو تھا۔ کالا جادو اس حد تک تھا کہ محلے والے بھی ان کے ساتھ جو بھی واقعات کالے جادو کے نتیجے میں پیش آتے تھے وہ دیکھا کرتے تھے۔ کبھی ان کے گھر کی جو سلوپ تھی اس کے اوپر تیل کا گرے ہونا، اور کبھی گوشت کا گرے ہونا، اور کبھی کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے اوپر شاپروں میں لپٹی ہوئی ایک راکھ ہوتی تھی جو کہ ان کے دروازوں کے آگے پڑی ہوتی تھی۔ ان سب چیزوں سے وہ اس حد تک تنگ آ چکے تھے کہ وہ اپنا گھر سیل کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ وہ سیل کر کے اپنا گھر کدھر گئے اس کے بعد کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ ایک ہی بہن تھی اور اس کا ایک بھائی تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی اس قدر کالے جادو کی وجہ سے بیمار تھے کہ وہ پیرالائز ہو چکے تھے۔ ان کے والدین سارا دن ان کی خدمت کیا کرتے تھے، باقاعدہ طور پر ان کے گھر میں خون کے چینٹے آیا کرتے تھے۔ گلشن معمار کا ہاؤس نمبر 4 جو کہ انتہائی ہانٹڈ اور ویران ہو چکا تھا ان کا گھر چھوڑنے کے بعد، کیونکہ ان کے جو والدین تھے وہ اس حد تک تنگ تھے کہ وہ اب کہتے تھے کہ ہم اپنے آپ سے کچھ کر لیں، اگر مطلب وہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اپنے بچوں کی طرف جب دیکھتے تھے تو وہ ڈر جاتے تھے، اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم خودکشی کریں۔ ان کو کسی نے کہا کہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میری جو فرینڈ تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ معذور ہو گئی اور پھر وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا بھائی جو کہ پہلے ہی معذور تھا وہ بھی پہلے ٹھیک تھا، چلتے چلتے وہ بھی معذور ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے والدین اپنے اس منحوس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آفت زدہ موت کدا وہ گھر تھا۔ وہ جب اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس گھر کے اندر عجیب و غریب پرسرار واقعات پیش آنے لگے۔ گھر کے آگے سے گزرنے والے لوگ یہ شکایت کرتے تھے کہ جب بھی اس گھر کے آگے سے گزرا جاتا ہے پتھراؤ ہوتا ہے، اور پتھراؤ کرنے والی جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ انتہا سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ ان کے مطابق جب میری فرینڈ کہتی تھی کہ جب وہ بالکل ٹھیک تھی اور وہ اپنے چھت پہ جایا کرتی تھی تو نہ دکھنے والی چیز ان کے اوپر پتھراؤ اور ایک کالی سیاہ چمگادڑ ان کے گھر کے اوپر چکر کاٹا کرتی تھی۔ جب بھی وہ اپنے گھر کے سب سے اوپر والے چھت پہ جایا کرتے تھے تو ایک کالی چمگادڑ ایسے اس کے پیچھے آتی تھی جیسے ان کے اوپر کسی نے اس کو مسلط کیا ہو۔ وہ ایون کہ دن کے ٹائم بھی چھت پہ جاتے تھے تو ایک کوا ان کے اوپر حملہ کیا کرتا تھا۔ وہ کوا ان کے سر میں چونچ مارا کرتا تھا، جبکہ اس چھت کے اوپر کوے کے بچے کہیں نہیں تھے اور نہ ہی کوئی درخت تھا۔ جب اس لڑکی کے ساتھ اس چمگادڑ نے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا اور ان کے گھر کے باہر سے بہت حد تک چیزیں نکلنے لگی تو اس کے بعد وہ معذور ہو گئی تھی اور انہوں نے پھر اس گھر کو چھوڑ دیا تھا۔ گزرنے والے لوگوں کے اوپر جب پتھراؤ ہوتا تھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ اس گھر کو گرا دیا جائے کیونکہ اس گھر کے اندر جو مخلوق ہے وہ بالکل بھی
وہاں سے گزرنے والوں کو بنا نقصان دیے گزرنے نہیں دیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی فیملی تھی جو کہ ان کے دروازے کے آگے سے گزر رہی تھی، تو ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ گھر کے اندر چونکہ کوئی نہیں تھا تو اچانک سے ان کے اوپر کسی نے پانی سے بھرا ہوا کچھ چیز پھینکی اور وہ برتن بھی باہر آیا۔ وہ کالا سیاہ برتن تھا جس میں وہ چیز پھینکی گئی تھی اور وہ گندا بدبودار پانی تھا۔ وہ جو مخلوقات ان کے اوپر قید کر کے اس گھر کے اندر پھینکی گئی تھی، اب وہ گلی اور محلے کے اور باقی گرد و نواح کے لوگوں کو تنگ کر رہی تھی۔ ان کے اوپر جب پانی بند گھر سے گرا، کیونکہ اس گھر کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ اسیب زدہ جادو کی نگری وہ گھر ہے، تو وہ میاں بیوی بہت زیادہ ڈر گئے اور پتہ لگا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ میاں بیوی جو ان کی دماغی حالت بگڑ گئی تھی، وہ اس قدر بیمار ہو گئے تھے کہ ان کی دماغی حالت بگڑ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ گھر بالکل ہمارے گھر کے سامنے تھا اور اللہ کا شکر ہے جب بھی ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے ہمارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا تھا۔ شاید اس کی صدف کہتے ہیں کہ ایک ریزن یہ تھی کہ ہم ہر ٹائم آیت الکرسی چاروں کل کے حصار میں تھے اور درود ابراہیمی کے حصار میں۔ ہم ہمیشہ چاروں کل اور درود ابراہیمی اور 7 دفعہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر اس کا حصار کیا کرتے ہیں۔ وہ مخلوق ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتی تھی، لیکن یہ بات ہم کسی اور کو نہیں بتا سکتے تھے۔ وہ جو مالک مکان تھے، میری فرینڈ تھی، ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، کسی طریقے سے ان کو ڈھونڈا گیا اور کہا گیا کہ اس گھر کو آپ گرا دیں، کیونکہ اس کو گرانے کے بعد ہی وہ مخلوقات اس چیز سے آزاد ہوں گی، اس جگہ سے آزاد ہو جائیں گی، ورنہ وہ محلے کے لوگوں کو اب بہت زیادہ نقصان پہنچانے لگے ہیں۔ انہوں نے پھر اس گھر کو کرین کی مدد سے گرایا۔ کرین کی مدد سے گراتے گراتے ان کو پتہ لگا کہ جو ان کا گھر تھا، ان کے گھر کے اندر بھی تعویذات تھے۔ جب ان کی باہر کی سلوپ کو کھیڑا گیا تو سلوپ کے نیچے بھی تعویذ تھے، کیونکہ یہ گھر انہوں نے بڑے شوق سے خود بنوایا تھا اور اس کے نیو کے اندر تعویذ تھے۔ وہ مخلوقات نیو کے اندر قید تھیں، یعنی گھر کی بنیادوں کے اندر تعویذات تھے، موکلات کے ساتھ وہ تعویذ تھے، اور ان کو نکالنے کے بعد وہ اتنے تعویذ تھے، اس قدر تعویذ تھے کہ محلے والے دیکھ کے ڈر گئے تھے۔ انہوں نے کرین کی مدد سے وہ تعویذ سارے اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد کرین کے اندر ہی ان تعویذات کو ڈالا اور ایک نہر کے اندر پھینک دیا۔ الحمدللہ اس کے بعد ادھر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، نہ ہی محلے کے لوگ اب کمپلین کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ ایک خالی پلاٹ ہے۔ اس خالی پلاٹ کے اندر کوئی جاتا تو ہے ہی نہیں۔ وہ جو مخلوقات تھیں جو اس گھر کے اندر قید تھیں وہ ادھر سے نکل چکی تھی، اور پھر ایک سب سے بڑا معجزہ ان کی زندگی میں ہوا، ان کے جو بچے چل نہیں سکتے تھے، کچھ عرصے کے بعد ان کے علاج ان کے اوپر اثر کرنے لگے، یعنی وہ کوئی بھی ڈاکٹر علاج کراتے تھے تو وہ بے ضرر ہوتا تھا، اور ان کے علاج ہونے لگے، اور ان کے علاج ان کے اوپر شفا یاب ہونے لگے، کامیاب ہونے لگے، اور اس طرح وہ لوگ ٹھیک ہو گئے، دونوں بہن بھائی۔ ایون کہ میری فرینڈ کی اب شادی بھی ہو گئی ہے۔ اس منحوس اسیب زدہ گھر کو نکالا، چھوڑ دیا گیا۔ پھر اس کی جب توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس گھر کے اندر صدف کہتی ہیں کہ جو تعویذات نکلے وہ ان کی تباہی اور بربادی کے تھے۔ اللہ کا ایسا فضل ہوا ان پر، اللہ کو ان کی کوئی نیکی پسند آئی اور ان کو اس دنیا میں اللہ پاک نے رہائی دے دی کالے جادو سے، اور وہ بچ گئے۔ میری آنکھوں دیکھا وہ واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی اس فرینڈ کی شادی پر بھی گئی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اس کا بھائی بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ یہ کہانی تھی گلشن مہمار کی، کراچی سے صدف نے شیئر کی۔ وہ کہتے ہیں ہاؤس نمبر 4 کے متعلق، لیکن میں بلاگ انہوں نے مجھے نہیں بتایا، اور اس کے علاوہ جو چیز انہوں نے بتائی وہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوقات ہیں اور تھیں، یعنی اور اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ یہ کہانی تھی صدف کی، کالے جادو کی، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ صدف۔ اور وہ کہتی ہیں یہ حقیقت پر مبنی کہانی ہے، اب وہ خالی پلاٹ ہے، ادھر سے تعویذ تو نکل چکے ہیں اور ادھر اب ایسا کچھ واقعہ پیش نہیں آتا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ مراد نے شیئر کی ہے اور وہ کوٹ مومن میں رہتے ہیں۔ مراد کہتے ہیں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا، اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میرے بڑے بھائی 2018 میں دبئی گئے تھے، اور ان کے ساتھ دبئی کے جو فلیٹس ہیں ان میں بہت خوفناک واقعات پیش آئے۔ اب وہ اس بلڈنگ میں رہتے تھے، میں اس بلڈنگ کے متعلق یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ بلڈنگ جنات سے بھری ہوئی تھی۔ اس بلڈنگ کے اندر بڑے عجیب و غریب واقعات تھے۔ میرے بھائی جس روم میں جا کر سٹے انہوں نے کیا تھا، وہ روم انتہائی اسیب زدہ تھا۔ وہ کہتے تھے رات کے ٹائم ان کے جو روم تھا اس کے کارنر میں سے ایک عورت نمودار ہوتی تھی۔ عورت انتہائی بھیانک تھی،
اور وہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتی تھی، اپنے بال ان کے چہرے کے اوپر پھینک کے ان کا گلا دبانے کی کوشش کرتی تھی، جو کہ سننے والوں کو ایک خواب یا ایک جھوٹی کہانی، افسانوی کہانی لگے گی۔ لیکن مراد کہتے ہیں جس کے ساتھ جو واقعہ پیش آتا ہے وہی جان سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی نے گھر کال کی اور کہا کہ مجھے تو یہ روم بالکل سوٹ نہیں کر رہا اور میں واپس گھر آنا چاہتا ہوں، جبکہ وہ ادھر سے بڑے خوش ہو کر اپنے فرینڈز کے ساتھ کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ ابو نے کہا کہ اتنے پیسے بھر کر ہم نے تمہیں بھیجا، تم واپس کیوں آنا چاہتے ہو؟ وہ ایک ہی دن میں اتنے دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ وہ کہتے تھے وہ اتنی خوفناک ہے، اگر میں ایک سیکنڈ بھی ادھر اور اکیلا رہا تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں زندہ بچ جاؤں تو مجھے ادھر سے واپس آنے دیں۔ نیکسٹ ڈے بھائی نے شام کے ٹائم اپنی ٹکٹ کٹوائی اور وہ واپس پاکستان آ گئے۔ ہمیں بالکل بھی باہر کے ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن میرے بھائی کا ایک شوق تھا کہ وہ اپنی ایک الگ سے نام اور پہچان بنانا چاہتے ہیں۔ مراد کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں گوندل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، ایسے کاموں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے بھائی کی خواہش کا احترام کرتے میرے والدین نے ان کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اس فلائٹ کے اندر اتنے خوفناک واقعات ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ، میرا جو روم تھا وہ انتہائی خوفناک تھا، بالکل چھوٹا سا روم تھا، اس کے اندر ہی ایک واش روم تھا، اور بھائی نے الگ سے روم اپنے لیے لیا تھا، وہ کسی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے، ان کے دوست دوسرے کمرے میں رہتے تھے۔ ان کے دوستوں نے بھی کمپلین کی کہ رات کے ٹائم ان کے ونڈو کے اوپر ناخن کے عجیب و غریب ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے کوئی ناخن کو برے طریقے سے کہتے ہیں کہ اپنے شیشے کے اوپر اس کو مار رہا ہو ناخنوں کو۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ جس ٹائم میں وہاں سے نکلا اور میں نے دروازے کو لاک لگایا، اللہ اللہ کر کے میں جیسے آیا ویسے ہی چلا گیا واپس، تو مجھے پیچھے سے خوفناک عورت کی آواز آئی تھی، کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں وہ جان ہی نہیں سکا، لیکن وہ آواز عورت کی تھی، ہنس رہی تھی، رو رہی تھی، نہیں جانتا۔ یہ کہانی تھی مراد کی، کہتے ہیں کہ یہ 2018 کا میرے بھائی کی زندگی کا پیش آنے والا واقعہ ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے افشا نے، اور افشا کہتی ہیں کہ ہم لوگ مری میں رہتے ہیں۔ مری میں رہنے سے پہلے میرے ابو جو تھے وہ اسلام آباد میں ہوتے تھے اور ہم لوگ ہر ویکنڈ پہ مری آیا کرتے تھے۔ ایک خوفناک واقعہ میری والدہ کے ساتھ پیش آیا۔ مری کے بازاروں میں سے اگر آپ چیزیں لیں تو انتہائی خوبصورت اور اینٹیک سٹائل چیزیں ہیں۔ مری ناران کاغان جہاں بھی، وہ کہتے ہیں کہ مری میں ہم لوگ رکے اور اس کے بعد ہم نے کافی شاپنگ کی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ناران کاغان کی طرف چلے گئے۔ میرے بابا کو چھٹیاں تھیں اور ہم لوگوں کا ایک ہفتے کا پلان تھا۔ میری والدہ نے ایک بڑا خوبصورت، وہ کہتی ہیں کہ ایک چادر خریدی اپنے لیے، ان کو بلیک اور ریڈ کلر بہت پسند تھا، اور وہ چادر انہوں نے خریدی مری سے، اور وہ خرید کے ہم لوگ آگے ناران کاغان چلے گئے۔ ہم لوگ ادھر گھوم پھر رہے تھے، لیکن جس روم میں ہم لوگوں کا سٹے تھا اس روم کے اندر عجیب سی وحشت ہوتی تھی۔ ہم نے تو ادھر 3-4 دن ہی رہنا تھا، لیکن عجیب سی وحشت تھی اس روم کے اندر۔ ہم لوگ سامان رکھتے تھے اور باہر گھومنے کے لیے چلے جاتے تھے، ادھر سے چیزیں خریدتے تھے اور سامان رکھتے تھے، اور صرف رات کو آ کے سوتے تھے۔ سارا دن ہم باہر گھومتے تھے کیونکہ ہم ساری فیملی کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہمارا اس ہوٹل میں لاسٹ ڈے تھا، ہم لوگ پیکنگ کر رہے تھے، اور پیکنگ کے دوران میری والدہ کی وہ شال گم ہو چکی تھی۔ ہر بیگ سے اس کو چیک کیا گیا، وہ کہیں سے نہیں ملی۔ تھک ہار کر ہم لوگ سو گئے، اور میری والدہ جو کہ ادھر جو ونڈو تھی اس طرف سو رہی تھی۔ رات کی کسی پہر جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ جو درخت تھا، درخت کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے جس نے وہ چادر اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ وہ عورت میری والدہ کو اپنی طرف بلانے کا اشارہ کر رہی ہے، اور میری والدہ نے اسی ٹائم شور مچا دیا۔ ہم میں سے وہ عورت کسی کو نظر نہیں آئی، اور میری امی نے کہا کہ مجھے وہاں پر ایک عورت دکھائی دی ہے جس کے پاس میری چادر تھی۔ اب یہ چیز ہمارے دماغ پہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ امی کیا کہہ رہی ہیں۔ ابو کہہ رہے تھے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے حقیقت میں درخت کی ٹہنی کے اوپر ایک عورت کو، تنے کے اوپر ایک عورت کو بیٹھے دیکھا ہے، اور وہ عورت میری چادر لیے بیٹھی ہے۔ چادر پورے کمرے میں کہیں نہیں تھی، اس بات کو سب جانتے تھے۔ روم کے اندر سے چیزیں کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ جو بھی شاپنگ کر رہے تھے ایک ہی ٹچی کیس میں ہم لوگ اپنی شاپنگ کو رکھ رہے تھے، لیکن وہ چیز کہیں سے نہیں مل رہی تھی۔ امی کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، ان کے اوپر دم وغیرہ کیا اور وہ بڑی مشکل سے پھر سوئیں۔ ان کی جگہ بدل دی گئی اور ونڈو کے آگے کرٹن کر دیے گئے۔
صبح جب ہم لوگ اٹھے تو سب سے بڑی حیرانگی کی بات تھی امی کی چادر اسی ونڈو کے اوپر لٹکی ہوئی تھی۔ اب ہم لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ضرور ماجرا کچھ اور ہے۔ میری امی نے کہا کہ میں یہ چادر نہیں لوں گی، اس چادر کو ادھر ہی رہنے دو۔ جس مخلوق نے وہ چادر اوپر لی ہوئی تھی وہ عورت نہیں تھی، وہ کوئی چڑیل تھی، اور اگر میں یہ چادر لوں گی تو ضرور مجھے کوئی نقصان پہنچا جائے گا۔ امی کی اس بات کا احترام کیا گیا کیونکہ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کی بات میں حقیقت تھی کہ اگر وہ چڑیل کی چادر اوپر لیں گی تو ان کے اوپر بھی بیڈ ایفیکٹس آئیں گے۔ خیر ہم نے اس چادر کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور کمرے کو خالی کر کے صبح اسلام آباد واپس چلے گئے۔ جیسے ہم لوگ اسلام آباد واپس گئے اور ایک اللہ والے سے رابطہ کیا، پوری سٹوری ان کو بتائی، اور پھر سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ وہ چادر لے لیتے تو یہ مخلوق 7 نسلوں تک آپ کی تباہی کرتی۔ تباہی اس صورت میں کرتی کہ وہ آپ کے اوپر اپنے بیڈ ایفیکٹس ڈالتی، بچوں کی شادی میں رکاوٹ، گھر میں بیماریاں، رزق کی تنگی اور طرح طرح کے واقعات آپ کے ساتھ پیش آنے تھے۔ جہاں تک کہ اگر یہ آپ کی والدہ جو تھیں وہ یہ چادر لے لیتی تو ان کے ساتھ بہت زیادہ تنگی کے معاملات ہونے تھے، اس نے ان کے اوپر حاوی ہو جانا تھا اگر یہ چادر لے لیتی تو۔ میری والدہ کو وہ چادر بہت وہ کہتی ہیں پسند تھی، اور کہتی ہیں کہ وہ چادر تھی بھی کافی مہنگی، 16 سے 18 ہزار کے درمیان اس چادر کو خریدا گیا تھا۔ بہت خوبصورت چادر تھی۔ چادر کو ہم نے چھوا بھی نہیں اور ابو نے واپسی پر امی کو مری سے وہی چادر دوبارہ لے کر دے دی۔ وہ چادر لے کر ہم لوگ گھر آ گئے اور پھر یہ سارے باتیں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھی جو کہ آپ کو بتائی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات ان علاقوں میں حد سے زیادہ ہیں اور بہت پرومیننٹ ہیں، وہ مخلوقات بہت پرومیننٹ ہیں ادھر، کیونکہ پہاڑوں کے اوپر وہ روم بنے ہوئے ہیں، گیسٹ روم، ہوٹل، ان کے جو کمرے ہیں وہ سارے پہاڑوں کے اوپر ہیں، اونچے اونچے پہاڑوں کے اوپر۔ جو ہمارا وہ روم تھا بہت اونچی جگہ پر پہاڑوں کے اوپر وہ تھا، اور درخت، بالکل درخت اس سے بھی اوپر جا رہے تھے۔ جہاں پر ان کی والدہ نے بیٹھے ہوئے اس مخلوق کو دیکھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئی، چادر ادھر ہی رہ گئی۔ ایک 18,000 کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی کئی 18,000 اگر ہم بھر بھی دیتے تو شاید پھر بھی ہم لوگ اس کا خسارہ پورا نہیں کر سکتے تھے۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ ایک 18 نہیں پھر کئی 18 لاکھ بھی نکل جاتے تو یہ علاج تم سے ممکن نہیں ہو سکنا تھا۔ اس آفت کو ہٹانا بڑا مشکل چیز تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے لالچ نہیں کی، پیسے کو اہمیت نہیں دی اور وہ پیسے ادھر ہی رہ گئے۔ اور اس طرح کے کام ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی میری بہن کی۔ آپ کا بہت شکریہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں عجیب و غرائب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسانی سمجھنے سے اور انسانی آنکھ دیکھنے سے دیکھ کر بھی وہ اس چیز کو اپنے دماغ کو اس چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کر پاتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو پوری دنیا یہ پرسراریت سے بھری ہوئی ہے، اگر اس کو دیکھنے والے کی آنکھ سے دیکھا جائے تو بہت کچھ ہے۔ بہت سے لوگ ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے اور بہت سے لوگ ان چیزوں پہ یقین کرتے بھی ہیں۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ اپنی زندگی کی روٹین بنائیں، رات سونے سے پہلے اور صبح جب آپ لوگ جاگیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تو اپنے اوپر چاروں کل آیت الکرسی کی حصار ضرور کریں جو کہ نظر بد اور جادو ٹونے سے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے محافظ فرشتے آپ کے ارد گرد اکٹھے کر دیتے ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف جو لاہور سے علیزہ نے شیئر کی، اور علیزہ کہتی ہیں کہ جادو کی ہنڈیا کے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ علیزہ کہتی ہیں آج مختصر ایک واقعہ شیئر کروں گی اور اس کے متعلق کل آپ کو پوری ڈیٹیل سے بات بتاؤں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھتی ہوں اور جادو کی ہنڈیا ہمارے گھر میں آئی۔ اس ہنڈیا نے ہمارے گھر میں کیا تباہی مچائی یہ آپ اگر سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اور ایک نہیں کئی جادو کی ہڈیاں ہمارے گھر میں آتی تھی، ہم علاج کرواتے تھے، دوبارہ آ جاتی تھی۔ وہ جنات ہمارے گھر کا ٹھکانہ جانتے تھے اور ان کو سب کچھ پتا تھا، اور بھیجنے والے ان کو ہمارے گھر تک بھیجتے تھے۔ جادو کی ہنڈیا کس حد تک خطرناک اور پرسرار ہو سکتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ علیزہ کہتی ہیں میں یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھتی ہوں اور میں ان چیزوں کے متعلق بالکل نہیں مانتی تھی۔ اپنے گھر میں ان حادثات کو دیکھنے کے بعد میں نے اللہ سے توبہ استغفار کیا، کیونکہ جادو کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ لوگ جادو کریں گے اور وہ عذاب کا شکار ہوں گے۔ جادو بھی ایک علم ہے لیکن اس علم کو غلط استعمال کیا گیا، اس لیے اللہ نے جب اس علم کو بھیجا دنیا پہ اور دیکھا کہ کتنے میرے بندے گمراہی کی طرف جاتے ہیں، شیطانی راستے کو چنتے ہیں، تو جادو کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ لوگ جادو کریں گے، لیکن یہ ایک شیطانی عمل ہے
شیطان کے ذریعے اس عمل کو آگے جاری کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس عمل میں نہیں پڑتے، چاہے ان کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں ہوں۔ علیزہ کہتی ہیں اسی طرح کا واقعہ شیئر کروں گی اپنے لسنرز کے، آپ کے لسنرز کے ساتھ۔ کل کی سٹوری کافی سپیشل ہوگی اور جادو کی ہنڈیا کے متعلق علیزہ کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ واقعات شیئر کروں گی، ان کی زندگی کے واقعات، اور پھر کیسے وہ ان مصیبتوں سے بچے اور کیسے ان کی زندگی ان عذابوں سے بچ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا علیزہ کا، اور یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی کہانی اسکرین کے اوپر میرے ای میل ایڈریس پہ شو اس پر بھیج سکتے ہیں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت اور پیار کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔